السلام علیکم۔ آج کی اس گہری اور تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو حقیقت میں ہماری روزمرہ کی الجھنوں، ہماری پریشانیوں اور ہمارے جینے کے مقصد کو دیکھنے کا زاویہ بالکل بدل دے گا۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی معلومات ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج ہمارا مقصد دراصل اللہ کی 4 انتہائی طاقتور اور خوبصورت صفات کا ایک گہرا جائزہ لینا ہے، اور وہ ہے الرب، المولا، الناصر اور السید۔ صحیح۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان جس آزادی اور ذہنی سکون کو پوری دنیا میں تلاش کرتا پھرتا ہے، وہ دراصل اپنے خالق کی کامل بندگی میں کیسے چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ ہاں، تو اس سے پہلے کہ ہم ان تصورات کی گہرائی میں اتریں، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سننے والے ایک منظر کا تصور کریں۔ اچھا، کیسا منظر؟ فرض کریں چاروں طرف ایک شدید جنگ کا ماحول ہے، کان پھاڑ دینے والے دھماکے ہو رہے ہیں، عمارتیں گر رہی ہیں اور ہر طرف ایک افراتفری مچی ہوئی ہے۔ یعنی بالکل ایک تباہی کا منظر۔ بالکل تباہی، اور اس خوفناک تباہی کے بالکل بیچ میں ایک لڑکا کھڑا ہے جس کا نام چلو آدم فرض کر لیتے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آدم ان گرتے ہوئے بموں سے خوفزدہ نہیں ہے۔ ہیں؟ واقعی؟ تو پھر کیا کر رہا ہے وہ وہاں؟ وہ انتہائی غصے اور مایوسی کے عالم میں اپنی ماں پر چلا رہا ہے، اور وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے ایسے حالات میں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے فون کے سگنل نہیں آ رہے، انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا۔ کیا بات کر رہی ہیں سچ میں؟ ہاں، وہ اس ساری صورتحال کا قصوروار اپنی ماں کو ٹھہرا رہا ہے اور بس کسی طرح اس جگہ سے بھاگ جانا چاہتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اسی دوران اس کا باپ آگے بڑھتا ہے اور اسے سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم کس بے وقوفی کی بات پر شکایت کر رہے ہو؟ تمہاری ماں نے اپنی پوری زندگی، اپنا شاندار کریئر، اپنی تمام تر خواہشات صرف اور صرف تمہیں بچانے اور تمہارا ایک محفوظ مستقبل بنانے کے لیے قربان کر دی ہیں۔ واہ، یہ تو ایک بہت گہرا پیغام ہے۔ ہاں نا، باپ اسے بتاتا ہے کہ ماں اس جنگ کے حالات کو کوئی لعنت نہیں سمجھ رہی، بلکہ وہ اسے ایک مشکل موقع سمجھ رہی ہیں تاکہ تم زندگی کی سختیوں کا سامنا کرنا سیکھ سکو، ایک مضبوط اور ذمہ دار انسان بن سکو۔ اور وہ جو سگنل کا مسئلہ تھا، وہ تو محض ایک انتہائی معمولی اور وقتی خرابی تھی۔ یہ منظر بظاہر بہت عجیب لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ باہر موت ناچ رہی ہے اور وہ لڑکا انٹرنیٹ کے سگنل نہ ہونے پر رو رہا ہے۔ مطلب کتنا ناسمجھ ہے وہ۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم بہت گہرائی سے اور ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگیوں کا تجزیہ کریں نا، تو یہ بالکل ہماری اور آپ کی نفسیات کا عکس ہے۔ واقعی، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں۔ ہاں، ہم روزمرہ کی زندگی میں بالکل اسی ناسمجھ بچے ایڈم کی طرح رویہ اپناتے ہیں۔ جب ہماری زندگی میں کوئی وقتی مسئلہ آتا ہے، جیسے کوئی ڈیل کینسل ہو گئی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، ٹریفک میں پھنس گئے، یا معاشی حالات تھوڑے تنگ ہو گئے، تو ہم انہیں زندگی کے سگنل ڈراپ ہونے کی طرح لیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ بالکل، ہم فوراً بے تحاشا شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، مایوس ہو کر چیختے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق، ہمارا مالک، ان وقتی پریشانیوں کے پردے کے پیچھے ہمارے لیے ایک بہت بڑا بہترین مستقبل اور ایک عظیم مقصد ترتیب دے رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم اس کائنات کے خالق کو صرف اپنی وقتی سہولیات کے پیمانے پر ماپنے لگتے ہیں۔ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ فوراً آرام اور سکون چاہتا ہے۔ ہاں، انسان تو جلد باز ہے نا۔ بالکل۔ جب ہم دوستی یا دنیاوی رشتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک ساتھی اور وقتی سکون ضرور دیتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں وقتی سکون سے زیادہ ایک طویل مدتی مقصد دیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور یہیں سے اس پہلی صفت کا ظہور ہوتا ہے جسے ہم الرب کہتے ہیں۔ ہم جنرلی بندگی کے لفظ سے گھبراتے ہیں، لیکن بندگی دراصل انسان کو خالص ترین عزت بخشتی ہے۔ یہ گھبراہٹ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے دنیاوی آقاؤں کو دیکھا ہے۔ ہاں، وہ تو اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ بالکل، دنیا کا آقا اپنے فائدے کے لیے غلام کا خون چوستا ہے، لیکن اللہ کی بندگی کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ قرآن کا بغور مطالعہ کریں تو ایک بہت دلچسپ ترتیب نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، قرآن کا آغاز سورہ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔
جس کے پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صحیح۔ اور پھر پورے قرآن کے سفر کے بعد اختتام سورہ الفلق اور سورہ الناس پر ہوتا ہے، جہاں ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس۔ یعنی آغاز سے انجام تک۔ بالکل، انسانی زندگی، اس کائنات کی ابتدا اور اس کا حتمی انجام، سب کچھ اسی ایک صفت رب کے گرد گھومتا ہے۔ اور یہ محض کائنات کا ایک دور بیٹھا ہوا رب نہیں ہے، یہ ایک انتہائی ذاتی تعلق ہے۔ ذاتی تعلق سے مجھے انبیاء کی دعائیں یاد آتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب بھی کسی مشکل میں انہوں نے پکارا تو مطلب الہی کے بجائے ربی یا ربنا کا لفظ زیادہ استعمال کیا۔ میں سوچ رہی تھی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی خوبصورت وجہ ہے۔ الہ وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جو ایک جلال والا تصور ہے، لیکن رب وہ محبت کرنے والا مالک ہے جو پالتا ہے۔ اچھا، یعنی پالنے والا۔ ہاں، قرآن میں جب حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ربو کا، یعنی تمہارا رب۔ تمہارا رب، واہ! یہ الفاظ ایک زبردست نفسیاتی پیغام دیتے ہیں کہ اللہ صرف ماضی کے لوگوں کا یا صرف چند خاص انبیاء کا رب نہیں ہے، بلکہ آج اس لمحے میں وہ ہر عام انسان کا، آپ کا اور میرا اپنا ذاتی رب ہے۔ وہ ایک ایسا مالک ہے جس سے آپ براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ انسانی تضاد سامنے آتا ہے۔ عام طور پر نفسیات یہ ہے کہ جس چیز سے ہمیں خوف آتا ہے ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ جیسے اگر آگ ہے تو ہم پیچھے ہٹیں گے، کوئی ظالم انسان ہے تو ہم اس سے فاصلہ کریں گے۔ بالکل فطری بات ہے یہ۔ لیکن اللہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ہم اس کی عظمت اور اس کے جلال سے ڈرتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اسی کی طرف بھاگتے ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی اللہ کی طرف دوڑو۔ صحیح۔ یعنی ہم اس کے خوف کے باوجود اسی کے دامن میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور گہرا نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر مطلب دنیاوی ڈر جیسا نہیں ہے۔ ہاں، وہاں تو نقصان کا ڈر ہوتا ہے۔ بالکل، دنیاوی ڈر میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے ڈر میں ایک ہیبت اور احترام ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے غضب سے بچنے کی واحد جگہ اس کی اپنی رحمت کا سایہ ہی ہے۔ صحیح۔ اسی حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا میں کس قدر کمال طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں، اور تجھ سے تجھی کی پناہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ حقیقی طاقت صرف ایک ہے تو وہ اسی کی پناہ مانگتا ہے۔ تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، یہ واقعی دل کو ہلا دینے والے الفاظ ہیں۔ لیکن اگر ہم اسے روزمرہ کے عملی زندگی پر لاگو کریں تو الرب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میرا رب تو مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر مجھے یہ درد کیوں مل رہا ہے؟ اس سوال کا جواب لفظ رب کے اپنے مطلب میں ہی چھپا ہوا ہے۔ اچھا، کیسے؟ عربی زبان میں رب کا لفظ تربیت سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب محض پیدا کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کو بتدریج پروان چڑھانا، اسے کمال تک پہنچانا ہے۔ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ بڑا کرنا۔ بالکل۔ اب آپ ایک کسان کی نفسیات سمجھیں۔ جب کسان ایک پودے کی کٹائی کرتا ہے، اس کی شاخیں کاٹتا ہے، تو پودے کو بظاہر تکلیف ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ مجھے برباد کیا جا رہا ہے۔ ہاں، وہ تو یہی سوچے گا۔ لیکن کسان جانتا ہے کہ اگر آج یہ شاخ نہ کٹی تو کل اس پر بہترین پھل نہیں آئے گا۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے۔ جیسے ایک ماں کی مثال لے لیں۔ ماں جانتی ہے کہ بچے کو کب نرمی سے سلانا ہے اور کب اسے سردی میں صبح جلدی اٹھا کر اسکول بھیجنا ہے۔ صحیح بات ہے۔ صبح بستر سے نکلنا تو بچے کو عذاب لگتا ہے، لیکن ماں کا مقصد اسے تکلیف دینا نہیں بلکہ اسے دنیا کے لیے مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ تو اللہ جو الرب ہے ہمارے ساتھ بالکل یہی کرتا ہے۔ ہمارے دکھ، ہماری ناکامیاں، ہماری بیماریاں، یہ سب اس کی تربیت کا حصہ ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم نے غلامی اور آزادی کے تصورات کو ہی الٹ سمجھا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب میری تربیت کر رہا ہے تو پھر وہ دنیا کے لوگوں کا غلام نہیں رہتا۔ انسان فطری طور پر کسی نہ کسی کی بندگی ضرور کرتا ہے۔ یہ تو ہے۔ اگر وہ ایک اللہ کا غلام نہیں بنے گا
تو معاشرے کی توقعات، اپنی خواہشات یا دولت کا غلام بن جائے گا۔ واقعی اس لیے احادیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ انسانوں کے لیے میرا غلام کے الفاظ استعمال نہ کرو، کیونکہ تمام انسانوں کا رب صرف ایک ہے۔ انسانوں کو بلانے کے لیے سید یا مولا کہا جا سکتا ہے، لیکن رب نہیں۔ صحیح۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے طویل سفر کا ذکر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ بکتے بکتے ایک رب سے دوسرے رب تک پہنچے۔ ان کی مراد تو دنیاوی مالک سے ہوگی نا؟ بالکل، ان کی مراد ایک دنیاوی مالک سے دوسرے دنیاوی مالک تک تھی، لیکن بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی باریک بینی سے اس کی وضاحت کی کہ اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتے تھے کہ حقیقی معنوں میں انسان کے لیے رب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تصور واقعی انسان کو ایک عجیب سی نفسیاتی آزادی دیتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی 3 یا 4 سال کا بچہ ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں اپنی ماں سے بچھڑ جائے۔ ہاں، تصور کریں اس عالم کا۔ اب اگر ہم اس بچے کے زاویے سے سوچیں، اسے چاروں طرف صرف اجنبی لوگوں کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں، روشنیاں ہیں، اسے لگتا ہے کہ بس اس کی دنیا ختم ہو گئی، وہ تنہا رہ گیا اور وہ شدید خوف میں رو رہا ہے۔ بیچارہ۔ لیکن اس کی ماں بالکل 10 قدم کے فاصلے پر پیچھے کھڑی ہے۔ ماں کا زاویہ بچے سے بلند ہے، وہ پورے مال کو دیکھ رہی ہے اور وہ دیکھ کر پیار سے مسکرا رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بچہ بالکل محفوظ ہے اور وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ صحیح بات ہے۔ بچے کی نظر میں قیامت آ چکی ہے، لیکن ماں کی نظر میں سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ کیا کمال کی مثال دی ہے آپ نے، اور یہ مثال بالکل اس حدیث کی ترجمانی کرتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی اور ان کی بے بسی پر مسکراتا ہے، جبکہ اس کی مدد ان کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ یعنی وہ مسکراہٹ کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا مسکرانا کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی کامل حکمت اور رحمت کا اظہار ہے کہ میرا بندہ اپنے محدود علم کی وجہ سے سمجھ رہا ہے کہ سب ختم ہو گیا، حالانکہ میری مدد بالکل اس کے سر پر کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ مال میں آپ کی ماں آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے یقین کا نام آزادی ہے، اور تاریخ میں اس کی سب سے بڑی عملی مثال حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخی بیان ہے جو انہوں نے فارس کے جرنیل رستم کے دربار میں دیا تھا۔ آہا، رستم کا وہ دربار جو اس وقت کی دنیا کا سب سے طاقتور اور پرشکوہ دربار تھا، وہاں جا کر ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے جو کہا، وہ انسانی تاریخ کا رخ موڑنے والا لمحہ تھا۔ بالکل، ایک عام سا لباس پہنے اپنے نیزے سے رستم کے قیمتی قالینوں کو چھیڑتے ہوئے انہوں نے رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ اسلام لوگوں کو انسانوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی بندگی میں لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دنیا کی تنگی سے نکل کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں میں لاتا ہے، اور باطل نظاموں کے اندھیروں اور ظلم سے نکل کر اسلام کے عادل کی طرف لاتا ہے۔ یہ ہیں الرب کو پہچاننے کا نتیجہ۔ انسان دنیاوی خداؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ واقعی یہ تربیت والا پہلو تو بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے جب ہم اپنی ذات کی حد تک بات کر رہے ہوں کہ اللہ حالات کے ذریعے ہمیں اندر سے مضبوط کر رہا ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی پوچھئے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے جب خطرہ ہمارے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے آ رہا ہو؟ کوئی ایسا بیرونی خطرہ جو ہمیں مکمل طور پر کچل دینے کے لیے کھڑا ہو؟ جب انسان پر ظاہری طور پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ خود کو بے بس محسوس کرے، اس وقت یہ تعلق کیسے کام کرتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری گفتگو منطقی طور پر اللہ کی دوسری صفت کی طرف بڑھتی ہے، اور وہ ہے المولا۔ المولا۔ ہاں، جب آپ کی تربیت کا عمل خطرے میں پڑ جائے تو آپ کو ایک حتمی محافظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ المولا کا مطلب ہے حتمی ساتھی، وہ جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ صحیح۔ مولا کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ محافظ ہے جو صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کی ڈھال بنتا ہے، جبکہ ظلم کرنے والوں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو کیا کوئی ایسا لمحہ ہے جہاں شکست کے بالکل منہ میں کھڑے ہو کر اس صفت کا اعلان کیا گیا ہو؟ کیونکہ امن کے وقت میں تو کسی کو محافظ کہنا بہت آسان ہوتا ہے۔
جنگ احد کا میدان اس کی سب سے شاندار اور ناقابل تردید مثال ہے۔ ہاں، وہاں تو حالات بہت سخت تھے۔ بالکل، مسلمانوں کو شدید جانی نقصان ہو چکا تھا، ظاہری طور پر کفار کا پلہ بھاری تھا۔ اس وقت ابو سفیان نے غرور اور تکبر کے نشے میں اپنے بتوں کے نعرے لگائے۔ اس بظاہر کمزور ترین اور تاریک لمحے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے جلال کے ساتھ جو جواب دیا وہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ وہ یقین ہے جو ایک انسان کو اس وقت بھی ٹوٹنے نہیں دیتا جب اس کے ساتھیوں کی لاشیں اس کے سامنے پڑی ہوں۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں یا آج کے عالمی حالات دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر غزہ کا موجودہ تنازع، تو وہاں کے لوگ جب اپنی مکمل تباہی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کر بالکل یہی تاریخی الفاظ اللہ ہمارا مولا ہے دہراتے ہیں، تو اس تصور کی اصل طاقت سمجھ میں آتی ہے۔ بظاہر ان کا سب کچھ ختم ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک ایسے محافظ کو پکار رہے ہیں جو ظاہری اور وقتی حالات سے بہت بلند ہے۔ یہ المولا پر اس اندھے یقین کی طاقت ہے جو انسان کو کھڑا رکھتی ہے، اور یہ تحفظ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، اور کہاں لاگو ہوتا ہے یہ؟ کبھی کبھار انسان پر نفسیاتی اور معاشی خوف کسی جنگ سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ان پر وفات کے وقت انتہائی بھاری قرض تھا۔ قرض واقعی ایک انتہائی بھاری بوجھ ہے۔ بالکل، قرض ایک ایسا بوجھ ہے جو انسان کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا قرض اتارنا، اور اگر کہیں ہمت ہار جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو میرے مولا سے مدد مانگنا۔ میرے مولا سے مدد مانگنا؟ ہاں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ کے مولا کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی قرض ادا کرنے میں مجھے کوئی مشکل آتی تو میں کہتا، اے زبیر کے مولا، ان کی طرف سے یہ قرض ادا کر دیں۔ اور پھر حالات ایسے پلٹے کہ نہ صرف وہ سارا پہاڑ جیسا قرض اتر گیا، بلکہ پیچھے اس قدر دولت بچی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ المولا وہ ہے جو آپ کے کندھوں سے بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک منطقی سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ المولا کا مطلب وہ محافظ ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو پھر اللہ کی ایک اور صفت الناصر کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ کیونکہ کیا المولا جو کہ محافظ ہے اور الناصر جو کہ مددگار ہے، یہ دونوں الفاظ ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں؟ ان کے درمیان کیا ایسا باریک فرق ہے جو ہمیں لازمی سمجھنا چاہیے؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے، اور ان دونوں کا فرق سمجھے بغیر ہم اللہ کی حکمت کو پوری طرح نہیں جان سکتے۔ اسے ایک ٹائم لائن یا وقت کے تسلسل کے طور پر دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ المولا وہ صفت ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب آپ رات کے گہرے اندھیرے میں ہوتے ہیں، جب آپ جنگ ہار رہے ہوتے ہیں، جب آپ گرتے ہیں اور روتے ہیں۔ المولا آپ کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے، وہ آپ کی ڈھال ہے۔ صحیح، یعنی مشکل وقت کا ساتھی؟ بالکل، لیکن الناصر رات کے بعد آنے والی صبح ہے۔ الناصر وہ صفاتی نام ہے جو اس بات کی حتمی ضمانت دیتا ہے کہ یہ سفر چاہے کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، آخری اور قطعی فتح آپ کی ہی ہوگی۔ واو! المولا سفر کا ساتھی ہے اور الناصر منزل پر ملنے والی فتح کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ مظلوم کی دعا سنتا ہے اور فرماتا ہے، میں ضرور تیری مدد کروں گا، چاہے کچھ وقت کے بعد۔ تو کیا یہ جو الناصر کی مدد ہے اور یہ جو فتح کی ضمانت ہے، کیا یہ صرف مسلمانوں یا مومنوں کے لیے مخصوص ہے؟ یہی پر تو اللہ کا وہ عدل سامنے آتا ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، چاہے اس مظلوم کا تعلق دنیا کے کسی بھی عقیدے یا مذہب سے ہو۔ یعنی مظلوم بس مظلوم ہے۔ بالکل، الناصر ظالموں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ وہ صرف اس لیے مظلوم کی مدد نہیں کرتا کہ اسے اس انسان سے محبت ہے، بلکہ وہ اس ناانصافی اور ظلم سے شدید نفرت کرتا ہے جو اس پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی کائنات میں ظلم کی کوئی جگہ نہیں۔ واقعی یہ بہت اہم بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لے لیں۔ جب سینکڑوں سال کی تبلیغ کے بعد ان کی قوم نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی تو انہوں نے کوئی لمبی چوڑی فریاد نہیں کی، بلکہ صرف چند مختصر الفاظ کہے،
اے میرے رب میں مغلوب ہوں یعنی ہار گیا ہوں، بس میری مدد فرما۔ اور پھر الناصر کی مدد کیسے آتی ہے؟ ہم تو ہمیشہ کسی بڑے معجزے کا انتظار کرتے ہیں نا کہ آسمان سے کچھ نازل ہوگا۔ الناصر کی مدد انسان کی سوچ کے دائرے سے بہت باہر ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ظاہری دنیا کے حالات پلٹ دیتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان آ گیا، پانی نے سب کچھ بہا دیا۔ کبھی کبھار الناصر کی مدد اس طرح آتی ہے کہ وہ طوفان کو نہیں روکتا، بلکہ انسان کے اندر ایک ایسی زبردست نفسیاتی اور روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان خود اس طوفان سے ٹکرا جاتا ہے۔ واہ، یہ کتنی عجیب بات ہے، یعنی حالات نہیں بدلتے بلکہ انسان خود بدل جاتا ہے۔ بالکل، اسے حالات سے لڑنے کی ایسی ہمت مل جاتی ہے جو پہلے اس میں نہیں تھی۔ مدد دونوں صورتوں میں کامل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس پوری تصویر کو جوڑیں تو بات کتنی واضح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ہستی ہمیں مسلسل پال رہی ہے یعنی الرب، وہی مشکل ترین وقت میں ہماری ڈھال بنی ہوئی ہے یعنی المولا، صحیح۔ اور وہی اس بات کی ضمانت دے رہی ہے کہ حتمی جیت ہماری ہوگی یعنی الناصر، تو پھر انسان کے کندھوں پر کیا بوجھ رہ جاتا ہے؟ ہم پھر دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے اور ان کی خوشامد کرنے میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ہماری اس پریشانی اور گھبراہٹ کی سب سے بڑی وجہ ہماری اپنی انا یا ہمارا ایگو ہے، اور اسی انا کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی چوتھی صفت کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے السید۔ السید، اس کا مطلب کیا ہے؟ السید کا مطلب ہے تمام آقاؤں کا حقیقی اور حتمی آقا۔ دنیا میں سید کا لفظ عزت اور رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا تھا، ابو بکر ہمارے سید ہیں اور انہوں نے ہمارے سید کو آزاد کروایا۔ یہاں دوسرے سید سے ان کی مراد حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے نا؟ جی بالکل، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے بھی سید کا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مطلق اور حقیقی معنوں میں السید کہلانے کا حق صرف ایک ذات کو ہے۔ بالکل، صرف اللہ کو۔ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے انتہائی عقیدت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، آپ ہمارے سید ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں روکا، خبردار کیا اور فرمایا کہ السید تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ۔ ہے۔ یعنی جب آپ جان لیتے ہیں کہ السید صرف وہ ہے تو آپ نفسیاتی طور پر ہزاروں دنیاوی آقاؤں کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ آپ کو 10 لوگوں کو خوش نہیں کرنا پڑتا، صرف ایک السید کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی چیز انسان کو آزادی دیتی ہے۔ یہ انسان کو کتنا بڑا روحانی سکون دیتا ہے۔ مجھے یہاں یحییٰ بن معاذ کا ایک قول یاد آ رہا ہے جو اس کیفیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ ضرور شیئر کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک غلام سے اگر غلطی ہو جائے، وہ گناہ کر لے، تو اسے شرمندگی ضرور ہوتی ہے، وہ مالک سے نظریں نہیں ملا پاتا، لیکن وہ اس کی چوکھٹ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیونکہ غلام جانتا ہے کہ اس کی عزت صرف اور صرف اس کے السید کی چوکھٹ سے جڑی ہے۔ وہ پکارتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری لغزشوں نے مجھے تجھ سے دور تو کر دیا ہے، لیکن میں دنیا کے سمندر میں ڈوب رہا ہوں، مجھ ڈوبتے کا ہاتھ تھام لے، جسے صرف اور صرف تیرا ہی سہارا ہے۔ واہ! یہ وہ تعلق ہے جو السید کے سامنے انسان کی انا کو صفر کر دیتا ہے۔ کیا خوبصورت کال ہے! اور اسی روحانی سفر کو عروج پر لے جاتے ہوئے المزانی کا ایک کال ہماری آج کی اس ساری گفتگو کا نچوڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان کتنا خوش قسمت ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا کے کسی بھی بادشاہ تک پہنچنے کے لیے کتنی رکاوٹیں ہیں، لیکن یہ انسان جب چاہے، دن ہو یا رات کی تاریکی، وہ اپنے رب سے سرگوشی کر سکتا ہے۔ بالکل، کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہاں، اس کے اور اللہ کے درمیان نہ تو کسی پہرے دار کا پردہ ہے اور نہ ہی اسے کسی مترجم یا ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے آنسوؤں کا مطلب سمجھائے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور ہمارا اللہ کیسا عظیم رب ہے جو اپنے بندے کو اس کی کوتاہیوں کے باوجود ایک ایسی محبت اور جلال بھری نظر سے دیکھتا ہے جو بندے کو خوفزدہ کر کے دور نہیں دھکیلتی، بلکہ اسے مقناطیس کی طرح مزید اپنے قریب کر لیتی ہے۔ یہ ہے ایک بندے کا اپنے الرب، المولا، الناصر
اور السید کے ساتھ اصل رشتہ۔ کیا ہی خوبصورت بات کی آپ نے۔ اس قدر گہری اور دل نشین گفتگو کے بعد میں ان چاروں صفات کو ملا کر ایک دعائیہ کلمات کی شکل میں پیش کرنا چاہوں گی۔ یہ دعا دراصل ہمارے اس پورے سفر کا حاصل ہے۔ ضرور پڑھیے۔ اے رب، میری یوں تربیت اور پرورش کر جیسے تو مٹی کے اندر چھپائے ایک کمزور بیج کی کرتا ہے کہ وہ اندھیرے سے نکل کر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اے مولا، جب زندگی میں ایسا وقت آئے کہ میرے لیے کھڑا ہونے والا، میری حمایت کرنے والا کوئی نہ ہو، تو میرا محافظ بن جا۔ آمین۔ اے ناصر، میری زندگی کی ہر اس جنگ میں میری حتمی مدد کر جو میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، جو میرے اندر کے خوف اور حالات کے درمیان چل رہی ہے۔ اور اے سید، میرے اس بھٹکتے ہوئے دل کو بس یہ ایک بات سکھا دے کہ میری اصل عزت، میرا سچا وقار صرف اور صرف تیری کامل بندگی میں ہی ہے۔ ثم آمین۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں واقعی باہر کے اندھیروں سے نکل کر اندر کی روشنی تک لاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن آج کی اس تفصیلی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں تاکہ آپ تنہائی میں اس پر غور کر سکیں۔ صحیح۔ ذرا دوبارہ سے اس شاپنگ مال والے بچے کو یاد کریں جو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، جبکہ حقیقت میں اس کی ماں جو اسے پالنے والی، اس کی حفاظت کرنے والی ہے، وہ بالکل اس کے قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ہاں بالکل۔ ہماری زندگی کی بڑی بڑی پریشانیاں جیسے جاب کا چھوٹ جانا، معاشی بحران، رشتوں کی الجھنیں اور مایوسیاں، کیا یہ بالکل اسی مال میں کھوئے ہوئے بچے کے آنسوؤں کی طرح نہیں ہے؟ واقعی بالکل ویسی ہیں۔ تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر ہم آج اس سچائی کو مان لیں، اگر ہمارے دل میں یہ یقین اتر جائے کہ ہمارا الرب، ہمارا المولا بالکل ہمارے قریب کھڑا ہے اور پوری صورتحال اس کے کامل کنٹرول میں ہے، تو ہماری زندگی کی کتنی بے جا پریشانیاں، کتنی راتوں کی نیندیں اڑانے والی الجھنیں اور روزمرہ کے خوف آج اسی لمحے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ ہم آپ تمام سننے والوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس فکری سفر میں شرکت کی۔ امید ہے کہ آج کے ان تصورات نے آپ کو زندگی کے مسائل کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی طاقت دی ہوگی۔ ضرور دی ہوگی۔ مزید ایسی گہری اور معلوماتی گفتگو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔